جی دوستو، شام میں سیریا میں جو تبدیلی آئی اس سے آپ سب واقف ہی ہیں۔ بشار الاسد کی حکومت کو جس تیزی کے ساتھ ہٹایا گیا اور اس کے بعد جس طرح حیات تحریر الشام نے کنٹرول سنبھالا دمشق کا، وہ سب کے لیے بڑا ہی حیران کن تھا اور بہت سے ممالک کے لیے پریشانی کا باعث بھی۔ گو کہ کچھ ممالک تو بہت خوشیاں منا رہے ہیں کہ چلیے جی، ایک ٹائرنٹ کی حکومت چلے گی، اور اس حد تک تو بات درست ہے کیونکہ پچھلے 53-54 سالوں سے جس طریقے سے اسد فیملی نے شام میں رول کیا، وہ شام کی جو ایک تاریخ ہے اس سے ہی مطابقت نہیں رکھتا، بٹ ان اینی کیس یہ ایک سیپریٹ بحث ہے۔ رشیا کے لیے ایک بہت بڑا لاس، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو رشیا ہی نہیں بشار الاسد کی حکومت کو بچایا 2012 سے 2016 تک جو سول وار ہوتی رہی۔ اس کے بعد روس نے یہاں پہ تارتوس میں اپنا نیول بیس ہی بنایا اور کافی اس کی پریزنس تھی اور بڑا اثر و رسوخ تھا، اور بشار الاسد انہی کی جانب دیکھتے تھے، روس کی جانب ہی۔ اور پھر جب ان کو دمشق شام چھوڑنا پڑا تو وہ جا کے روس ہی میں گئے۔ تو روس کے لیے، چونکہ روس اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور سمجھتا ہے، تو اس کے لیے ایک کافی ایمبیرسنگ سچویشن تو کریٹ ہوئی کہ وہ بشار الاسد کی حکومت کو بچا نہیں پایا۔ جو پہلے اس نے سپورٹ دی تھی، اس قسم کی سپورٹ اس وقت بشار الاسد کو موجود مہیا نہیں تھی۔ نہ وہ ایئر سپورٹ حاصل تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیرین آرمی تو ہے جس طریقے سے کلیپس ہوئی، میلٹ اوے ہو گئی، وہ تو مثال نہیں ملتی ہمیں، جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو اسرائیل نے بفر زون میں بھی قبضہ کر لیا، پھر ماؤنٹ ہرمون میں بھی قبضہ کر لیا، تو یہ بھی ایک بہت ہی عجیب سی بات ہوئی ہے۔ اور کوئی خاص ریئیکشن بھی نہیں آیا جو سیریا میں نئی حکومت بنی ہے انٹرم سیٹر محمد البشیر کی، اور نہ ہی الجولانی صاحب کی جانب سے کوئی مذمتی بیان آیا ہے اسرائیل کے خلاف، اور نہ ہی کوئی کنسرن بھی شو کیا ہے۔ ویسے ہی چھوٹی موٹی باتیں کر لی ہیں ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی اور سوورنٹی کی۔ لیکن میں روس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ روس کا بہت انفلوئنس تھا، اور خاص طور پہ بحیرہ روم میں، ایسٹرن میڈیٹرینین میں کافی ان کی جو پریزنس تھی، نیول پریزنس، وہ ان کے لیے بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی رکھتی تھی۔ لیکن اب یہاں پہ وہ حالات نہیں رہے روس کے لیے، اور روس نے بجا طور پر اگر ان کے آپ نقطۂ نظر سے دیکھیے تو روس چونکہ اس وقت یوکرین میں انوالوڈ ہے، تو وہ شاید ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دو فرنٹس پہ وار لڑ سکیں۔ اور اگر معاملہ ہو کہ کون سی وار ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ بلا شبہ شام ہی ہے، یوکرین ہے، سوری، یوکرین ہی ہے، اور یوکرین میں ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ شام کو تو چلیے وہ پھر کسی اور موقع پہ بھی رام کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو اس وقت معاملہ ہے وہ ان کے لیے یوکرین ہے، اور یہی باعث بنا کہ وہ شام کی اس طرح مدد نہیں کر پائے، یا اس حکومت کی جو بشار الاسد جس کو لیڈ کر رہے تھے اس کی مدد نہیں کر پائے۔ اب یہ بھی ایک بات حقیقت ہے کہ روس کے لیے بڑا یہ ضروری ہے کہ وہ یوکرین میں جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے اس کو جلد از جلد ختم کرے، ان دا سینس کہ جو علاقے اس کے قبضے میں ہیں اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ان کو کنسالیڈیٹ کرے، اور یوکرین کی جو بھی آرمی ہے ان کو بالکل ڈیسیمیٹ کر دیں تاکہ وہ اس قابل ہی نہ رہیں کہ روس پہ کاؤنٹر اٹیک کر سکیں۔ اور یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے، خاص طور پہ جب سے سیریا سے حافظ جو بشار الاسد نکلے ہیں، تو ایک تیزی سی آئی ہے روس کے حملوں میں یوکرین میں، اور ان کی خواہش یہی ہوگی کہ وہ جلد از جلد جو بھی معاملات ہیں خاص طور پہ ڈنباس ریجن میں، اسے پورا اپنا کنٹرول قائم کر لیں، اور یہ بات ٹرمپ کے آنے سے پہلے پہلے ہو جائے۔ دوسری جانب یوکرین میں آبویسلی اس وقت ایک وہ شش و پنج کے عالم میں تو ہیں کہ ٹرمپ کتنا پریشر بلڈ کریں گے ان کے اوپر، کیونکہ ٹرمپ کی خواہش تو یہی ہے، اور ان کا بیان بھی یہی ہے کہ وہ فوری طور پر اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
جو کہ یوکرین کے لیے شاید فیوریبل نہ ہو، کیونکہ اگر ایک دفعہ جنگ اس نقطے پہ آ کے بس سیز فائر ہو جائے اور جو علاقے روس کے پاس ہیں وہ روس کے پاس رہیں، اور پھر اس پہ نیگوسیشنز ہوں، تو شاید ہی یوکرین کی جو لانگ ٹرم میں ہے وہ اس کے انٹرسٹ میں نہ ہو۔ اور جہاں تک رشیا کا تعلق ہے، وہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ سیز فائر جو ہو وہ ٹیمپرری ہو، وہ ان کی تو بس یہی ہے کہ جی وار کو ختم کیا جائے، اور یہ گارنٹیز دی جائیں کہ یوکرین نیٹو کو جوائن نہیں کرے گا، اور باقی جو بھی اس وقت اس کے پاس ہے یوکرین کی ٹیریٹری، وہ اس کے پاس ہی رہے گی، اس میں کرائمیا بھی شامل ہے اوبویسلی۔ اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو، کیونکہ اس وقت ان کی کوشش روس کی یہی ہے کہ جو کچھ علاقے کرسک میں جو یوکرین نے قبضہ کر رکھے ہیں روس کے، اسے وہاں سے ان کو نکالے۔ تو روس کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، لیکن بات بہرحال یہی ہے کہ روس اب اس طرح سوویت یونین کے زمانے کا روس نہیں ہے جہاں اس کی آؤٹ ریچ ہر جگہ موجود ہو یا اس کی پریزنس ہر جگہ موجود ہو۔ روس ایک اب میجر پاور تو ہے، لیکن اس کی کیپیبلٹیز اب وہ نہیں ہیں جو کہ پہلے ہوا کرتی تھیں۔ اس کی چائنا پہ بھی ڈپینڈنس ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ روس کو چائنا سے تھوڑا سا دور کر سکتے ہیں۔ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کے پریزیڈنٹ کو شی جن پنگ کو اپنی اناگوریشن کے لیے مدعو بھی کیا ہے کہ آئیے جی میری اناگوریشن اٹینڈ کیجیے۔ شی جن پنگ آتے ہیں نہیں آتے، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ایک کہا جا سکتا ہے کہ اگلے 4 سال میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ شروع سے ہی اگر ایوالو ہونا شروع ہو جائے تو بہتر ہوگا دنیا کے لیے، اور شاید پھر تائیوان میں بھی وہ ٹینشن نہ ہو جو کہ ہم نے بائیڈن کے زمانے میں دیکھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ چین کو روس سے دور کرتا ہے یا روس کو چین سے دور کرتا ہے۔ تو انٹرسٹنگ اور ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں 20 جنوری کے بعد۔ روس کا یہی ہے کہ روس، جس میں نے پہلے کہا، اور یوکرین کے لیے بہت پرابلمز ہیں۔ یوکرین اس وقت ڈیفینسو پہ ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ بالآخر کم از کم اگر سیز فائر ہونی ہے تو اس میں یہ تو گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے، کیونکہ ٹرمپ بھی کوئی نیٹو میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اب نیٹو کا بھی کیا فیوچر ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے کہ نیٹو کے بارے میں ٹرمپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نیٹو سے ہی وڈرا کر جائیں گے اور نیٹو ختم ہو جائے گی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کولڈ وار کی لیگیسی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے جس طرح واٹس ایپ پیٹ ختم ہوا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔